علی بھائی کیا اعتقادی منافق آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ نہیں جی اعتقادی منافقین سے بچنے کا. ہمیں کیا پتا ہمارے ریاستی اداروں میں، ہمارے پولیٹیشنز میں، ہماری مذہبی جماعتوں میں ایسے اعتقادی منافق گھسے ہوئے ہیں جو ہے کافر ہیں. وہ تو جب کبھی ہماری ایجنسیاں کوئی کسی مولوی کو پکڑتی ہیں تو وہ پھر راہ کا ایجنٹ نکلتا ہے، اس کے ختنے بھی نہیں ہوئے ہوتے. 10 15 سال سے کینٹ ایریا میں وہ نمازیں پڑھا رہا ہوتا ہے. اس وقت تک تو ہمیں نہیں پتا ہوتا نا، جب وہ کوئی کال کسی کی لیک ہوتی ہے، کوئی پتہ چلتا ہے. اسی پہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ یہ بھی علماء کے ختنے چیک کریں تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے بڑی ولگر لینگویج استعمال کی ہے. آپ ذرا کانٹیکسٹ تو دیکھیں میرے بھائی. میں پاکستان میں بیٹھ کے جہاں ہم دہشت گردی سے نپٹ رہے ہیں کئی دہائیوں سے، وہاں جب میں بیٹھ کے کہتا ہوں نا کہ علماء کے ختنے چیک کریں تو اس سے مراد اس لیے کہ آپ کے علماء نکلتے ہیں نا راہ کے ایجنٹ، ان کے ختنے نہیں ہوئے ہوتے ہیں، ہندو ہوتے ہیں. پاکستان کی کئی مساجد میں، اور تو اور چھوڑ دیں کینٹ ایریا کی مساجد میں 10 15 سال سے وہ مفتی لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو جب کبھی کوئی کہیں پہ کوئی لوپ ہول ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے تو پھر وہ جناب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو ہے ہی ہندو ہے. اچھا ایسی صورتحال میں آپ کو ٹینشن پڑ جائے گی وہ پرانی نمازیں آپ کی ہوگی. وہ یہ نہیں ہے کہ 15 سال کی آپ کو لٹانی پڑے گی. اور اس میں کئی مفتی ایسے ہوں گے جن کے لیے ان کے جو چاہنے والوں نے دوسرے نمازیوں سے لڑائیاں بھی کی ہوں گی کہ مفتی صاحب نے فرما دیا. آپ کو تمیز نہیں مفتی صاحب سے بات کرنے کی. تو اس ماحول میں جب ہم پاکستان میں کہتے ہیں علماء کے ختنے چیک کریں تو یہ میں کوئی نیگیٹو ورڈ کے طور پہ نہیں کہہ رہا، یہ ریالٹی ہے. یہ اے پی ایس کے اندر جو وہ دہشت گرد تھے کتنے بڑے بڑے ٹیٹو ان کے بنے ہوئے تھے کمر کے اوپر. مسلمان کہاں ٹیٹو بنواتے ہیں؟ تو یار یہ رہنے دیں آپ، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اعتقادی منافق سے آج کی ڈیٹ میں آپ اس لیے نہیں بچ سکتے کہ آپ کسی کو اعتقادی منافق کہہ نہیں سکتے، عملی منافق ہی کہہ سکتے ہیں. جو ہمارے جتنے بڑے ہیں وہ سارے عملی منافق تو ہیں. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے منافق کی 4 نشانیاں: بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا توڑ دے. یہ کون نہیں کر رہا؟ اور جب کہیں جھگڑا ہوگا گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے گا. گالی گلوچ کتنے مسلمان ہیں جو کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ سب کے سب عملاً منافق ہیں، عقیدے میں مسلمان ہیں. اب جو عقیدے میں منافق ہیں وہ تو نبی اسلام کے زمانے میں تھے، حذیفہ ابن یمان کو بتا دیا. اس زمانے میں بھی صحابہ کو اعتقادی منافقین کا نہیں پتا تھا. رہ کے ایک ہی بندے کا نام آتا ہے نا ذہن میں، عبداللہ ابن ابی. وہ خالی عبداللہ بن ابی تو نہیں تھا نا، اور بھی تھے نا. ایکسپوز وہی ہوا ہے. قرآن میں سورہ توبہ میں واضح آیا ہے نبی اسلام کے جو ساتھی ہیں ان کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سبقت لے گئے مہاجرین و انصار میں جو ایمان لانے والے ہیں اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. دوسرا کہا گیا مدینہ اور اہل مدینہ میں اکثر منافق ایسے ہیں جو کٹر ہیں اپنے نفاق پہ، اے نبی ان کو اے صحابہ تم بھی نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے. اور تیسرا کہا کہ وہ مسلمان ہیں جو ملے جلے اعمال کرنے والے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نہیں انہیں جانتے ہو، تو نبی الاسلام کے زمانے میں جب وحی کا سلسلہ بھی تھا سارے لوگوں کو منافقین کا نہیں پتا تھا. آج تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کسی کے بارے میں، ہمیں حسن ظن ہی رکھنا پڑتا ہے. باقی حقیقت بات ہے بعض اوقات حرکتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ شاید اندر سے ایجنٹ ہی نہ ہو یہود و نصارہ کا، کافروں کا. لیکن ظاہر ہمارے پاس کوئی ٹیسٹر نہیں چیک کرنے کا کہ ہم کسی کو چیک کر سکیں. یوسف القرضاوی نے میوزک کو جائز قرار دیا ہے، آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ میرا موقف بھی ڈھیلا ہی ہے میوزک کے بارے میں. دیکھیں گانے کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. چلتے ہیں جس کیا جی وہ جو پڑھا انہوں نے، تاجویر صاحب نے بھی گانا سنایا ہے نا. لیکن اس طرح کے گانے کے ہم خلاف ہیں کہ آپ مرد و عورت کے اختلاط میں آ کے تو گانے سنانا شروع کرتے ہیں. گانا سنانا ہے شادی کے موقع پر، عورتیں عورتوں میں، مرد مردوں میں. اور خاوند اپنی بیوی کو سنا سکتا ہے، بیوی اپنے خاوند کو، بشرطے کہ اس میں کوئی شرکی الفاظ اور کوئی غلوب پہ مبنی نہ ہو کہ میں تیرے لیے چاند توڑ کے لے آؤں گا اور ستارے توڑ کے لے آؤں گا، اس طرح کے الفاظ نہ ہو. صحیح بخاری میں موجود ہے نبی الاسلام نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ انصار کی شادی میں تم نے گانے والی کیوں نہیں ساتھ بھیجی ہے، وہ پسند کرتے ہیں. تو اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں،
گانا، رقص، موسیقی، اس کے اوپر دیکھیں. باقی جو موسیقی یا میوزک کا فتویٰ آپ مجھ سے لینا چاہ رہے ہیں یا یوسف القرضاوی صاحب سے، اس موسیقی کو تو ہم جائز نہیں سمجھتے. وہ تو فراڈ ہی ہے، ڈسکو.